أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج کی تراویح میں ہم نے 5واں پارہ مکمل کیا اور آج کے درس کے لیے میں نے اسی پارے کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، مرد عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہیں. بما فضل اللہ بعضهم على بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر برتری عطا کی ہے. وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے، مرد نفقہ اور خرچ برداشت کرتا ہے. محترم حضرات، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے سنایا، یہ آیت انسان کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، خاندانی نظام سے تعلق رکھتی ہے. اور انسان کا جو خاندان ہے یہ مرد اور عورت سے بنتا ہے. مرد، عورت، پھر ان کے بچے، پھر ان کا خاندان، اس طریقے سے خاندان وجود میں آتا ہے. مرد اور عورت کا جو خاندان ہے، ان کی جو ازدواجی زندگی ہے، اس کو ہم ایک چھوٹی سی کمپنی سمجھ سکتے ہیں. جس طریقے سے ایک کمپنی چلتی ہے اسی طریقے سے یہ خاندان بھی ایک کمپنی ہے. اس کمپنی کے لیے ایک ذمہ دار کی ضرورت ہے، ایک حاکم کی ضرورت ہے، ایک مدیر یا سپروائزر کی ضرورت ہے. تو اس کا مدیر کون ہوگا، اس کا سپروائزر کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ مرد عورت کے اوپر حاکم ہوگا، مرد عورت کے اوپر حاکم ہوگا. مرد کی بات چلے گی خاندان کے اندر. دوسرے الفاظ میں تو اللہ نے کہا کہ مرد کی بات چلے گی، اس لیے کہ خاندان کے نظام کو ایک سسٹم کے تحت چلنے کے لیے، خاندان کو صحیح طریقے سے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو ذمہ دار بنایا جائے
کسی کی بات کو پاور دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد کی بات کو پاور حاصل ہے اور مرد کو حاکم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. جب مرد کو حاکم بنایا گیا عورت کے اوپر تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرد کی حکومت کو اور مرد کی برتری کو اپنے اوپر تسلیم کرے، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مرد عورت کے اوپر ذمہ دار ہے. تو عورت کی یہ ذمہ داری ہے اور عورت کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ مرد کی حکومت ہے، مرد کی برتری ہے. عورت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری ہی بات چلنی چاہیے اور میں مرد سے برتر ہوں، یہ عورت کو نہیں سمجھنا چاہیے. دوسری طرف مرد کو جب اللہ تعالیٰ نے حاکم اور ذمہ دار بنایا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ عورت کے اوپر اپنا سکہ جمائے اور عورت کے اوپر ایک طریقے سے وہ مسلط ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حاکم نہیں بنایا، بلکہ خاندان کے نظام کو ایک سسٹم کے تحت چلانے کے لیے اور خاندان کی مصلحتوں کے تحقق کے لیے، مصلحتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، مرد کو ذمہ دار بنایا ہے. دونوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس بات کو سمجھ کے چلنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے جب بتایا کہ مرد حاکم ہے اور مرد کی برتری ہے تو ایسا کیوں ہے؟ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم کیوں بنایا؟ عورت کو حاکم کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بھی اس آیت کے اندر دیا ہے. اس سوال کا جواب مختصر الفاظ میں کہیں تو یہ ہے کہ مرد کی جسمانی جو بناوٹ ہے، مرد کی جو جسمانی صلاحیتیں ہیں وہ عورت سے مختلف ہیں. اسی طریقے سے مرد کے سوچنے کی جو صلاحیت ہے، مرد کے اندر معاملے کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ عورت کی صلاحیت سے مختلف ہے. اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں اس لیے کہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر فضیلت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر مردوں کو برتری عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر مردوں کو فضیلت کس طریقے سے عطا کی ہے؟ دو ناحیوں سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، برتری دی ہے. ایک ظاہری ناحیہ ہے، ظاہری اعتبار سے مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر برتری دی ہے، وہ اس کے جسمانی اعتبار سے. جسمانی اعتبار سے مرد طاقتور ہے، مرد کے اندر جفاکشی کا مادہ ہے، مرد محنت کرتا ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے مقابلے میں کمزور بنایا ہے. مرد جیسا محنت کرتا ہے، مرد جیسا طاقتور ہے، ویسی طاقتور عورت نہیں ہے. تو یہ ظاہری چیز ہے، ظاہری فضیلت مرد کی عورت کے اوپر. باطنی طور سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر فضیلت اور برتری عطا کی ہے. باطنی اعتبار سے کیسے؟ باطنی اعتبار سے اس طریقے سے کہ مرد کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے، مرد کے اندر جو عقل ہے اور مرد کے اندر معاملات کو سمجھنے، معاملات کو حل کرنے کا جو پاور، جو طاقت اور جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے، وہ صلاحیت عورت کے اندر نہیں ہے. عورت کے اندر سوچنے کی صلاحیت اور عورت کے اندر عقل کی صلاحیت مرد کے مقابلے میں کم ہے.
اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت زیادہ ہوشیار رہتی ہے، مرد کی عقل کے مقابلے میں عورت کی عقل زیادہ تیز رہتی ہے، مرد نکما ہوتا ہے، مرد کو کچھ آتا جاتا نہیں، عورت زیادہ ہوشیار اور چالاک رہتی ہے، کہیں ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عورت کی عقل مرد کی عقل سے کم ہے. تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ مرد زیادہ عقل مند ہوتا ہے، مرد زیادہ ہوشیار اور تیز ہوتا ہے، وہ ایک عمومی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. عام طور پر مرد عورت سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، مرد کی عقل عورت سے زیادہ تیز ہوتی ہے، یہ ایک عمومی حکم ہے. عام طور سے اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھیں، سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. زیادہ مرد ہوشیار ہوتا ہے، عورت اور مرد کے مقابلے میں کم ہوشیار ہوتی ہے. اگر کہیں کہیں عورت مرد سے زیادہ تیز ہو جائے، عورت کی عقل مرد کی عقل سے زیادہ کام کرنے لگے تو کہیں کہیں ہونے کا اس کا اعتبار نہیں. شاذ اور نادر طریقے سے جو چیز ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں. جو عام طور پہ ہوتا ہے اسی کا اعتبار. عام طور پہ مرد عورت سے زیادہ معاملات کو سمجھنے والا، معاملات کو حل کرنے والا ہوتا ہے. تو پہلا سبب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا مرد ذمہ دار ہونے کا، مرد حاکم ہونے کا، کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، اور یہ فضیلت ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. دوسرا سبب جو اس آیت کے اندر بتایا گیا وہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. مرد مال خرچ کرتا ہے عورت کے اوپر، مرد مال کماتا ہے، مال حاصل کرتا ہے اور حاصل کر کے عورتوں کے اوپر خرچ کرتا ہے. اس وجہ سے مرد کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اور مرد کو حاکم کی حیثیت دی گئی ہے. تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عورت کی بناوٹ الگ ہے، عورت کی جسمانی بناوٹ الگ ہے، عورت کی جو ذہنی صلاحیت ہے، عورت کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے، وہ سوچنے کی صلاحیت بھی مرد کی سوچنے کی صلاحیت سے الگ اور مختلف ہے. مرد اور عورت کی بناوٹ الگ الگ ہے، جسمانی اعتبار سے بھی الگ ہے، سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے بھی الگ ہے. جب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مرد کی الگ بناوٹ ہے، عورت کی الگ بناوٹ ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی بناوٹ کے اعتبار سے اس کے لیے کام کرنے کا ایک میدان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. مرد کو اس کی بناوٹ کے اعتبار سے گھر کے باہر کے جو کام ہیں، گھر کے باہر کے جو کام ہیں، کمائی کرنے کا، مال کمانے کا، اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچ کرنے کا، جو یہ کام ہے، یہ ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کے حوالے کیا، اس لیے کہ یہ کام اس کے لیے مناسب ہے. اور عورت جو کہ کمزور واقع ہوئی ہے جسمانی اعتبار سے بھی اور ذہنی اعتبار سے بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کا دائرہ اور عورت کا میدان یہ رکھا ہے کہ وہ گھر کے اندر اپنی ذمہ داری سنبھالے. گھر کے اندر کے جو کام ہیں، گھر کی چار دیواری کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں، یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے رکھی ہیں. عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان امور کو انجام دے، یہ کام کرے. تو ان کی جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے، ان کی ذہنی سطح کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک میدان مقرر کر دیا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مجال مقرر کیا ہے. اب خاندان کامیاب طریقے سے، صحیح طریقے سے اسی وقت چل سکتا ہے جب مرد اپنے میدان میں کام کرے اور عورت اپنے میدان میں کام کرے. یہ اسلام کا اصول ہے، یہ اسلام کا نظریہ ہے. اب اس کے مقابلے میں جو مغربی تہذیب ہے یا ویسٹرن کلچر ہے، اس کا یہ ماننا ہے یا اس کا یہ نعرہ ہے کہ عورت مرد کے برابر ہے، عورت اور مرد دونوں شانہ بشانہ کھڑے ہوں. جس طریقے سے مرد کماتا ہے اسی طریقے سے عورت بھی کمائے، جس طریقے سے مرد گھر کے باہر جا کے کام کرتا ہے اسی طریقے سے عورت کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ گھر کے باہر جا کر کے کمائے، گھر کے باہر جا کر کے وہ بھی کام کرے، وہ بھی روپیہ پیسہ کمائے.
اور عورت کو گھر کے اندر بٹھانا ایک قسم کا ظلم ہے عورت کے اوپر. یہ ویسٹرن کلچر کا یا مغربی تہذیب کا نظریہ ہے. اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جب عورت مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے، جب عورت مرد کی طرح کام کرنا چاہتی ہے، تو خاندانی نظام پورا درہم برہم ہو کے رہ جاتا ہے. گھر کے اندر کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت کو دے رکھی ہے، یہ ذمہ داری صحیح طریقے سے انجام ہو نہیں پاتی. اس لیے کہ عورت بھی باہر جا کے کما رہی ہے، عورت بھی مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے اور باہر کی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے، جبکہ وہ اس کے مناسب کام نہیں ہے، اس کی حیثیت کا کام نہیں ہے. اور اگر مرد کو گھر کے اندر کی ذمہ داری دے دی جائے، تربیت اولاد کی ذمہ داری ہے، گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہے، اگر یہ مرد کو سونپ دی جائے، مرد کے حوالے کر دی جائے، تو مرد اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا. اس لیے کہ یہ کام مرد کے لیے مناسب نہیں ہے. مرد کی جسمانی اعتبار سے یا مرد کے ذہنی اعتبار سے گھر کے اندر کا جو کام ہے تربیت اولاد کا کام ہے. اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی صحیح پرورش کرنا اگر مرد کے حوالے کر دی جائے پوری طریقے سے، تو مرد اس کام کو مکمل طریقے سے انجام نہیں دے سکتا. یہ عورت کے لیے زیادہ مناسب ہے. عورت اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے حوالے یہ کام کیا ہے. اب نتیجہ ظاہر ہے کہ جس آدمی کی جو ذمہ داری نہیں ہے اس کو وہ ذمہ داری دے دی جائے تو ذمہ داری صحیح طریقے سے انجام نہیں ہو پائے گی. اسی لیے جو ویسٹرن کلچر کے اندر ہم دیکھتے ہیں، خاندانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، خاندان صحیح سے چلتا نہیں، اولاد کی تربیت صحیح سے نہیں ہوتی. میاں بیوی دونوں کا کمانے کے لیے باہر چلے گئے ہیں اور اولاد کی تربیت کون کرے؟ یا تو اولاد کی تربیت سے سرے سے ہوتی ہی نہیں، یا اولاد کی تربیت کے لیے خادمہ کو یا کام کرنے والوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے. خادمہ ماں باپ کی طرح یا اپنی ماں کی طرح کیسے تربیت کر سکتی ہے؟ ایک ماں ہی اولاد کی صحیح تربیت کر سکتی ہے. تو اس لیے مغربی تہذیب کا جو نظریہ ہے، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، یہ نظریہ غلط نظریہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر ہر ایک کو اس کی ذمہ داری دے دی ہے اور اس کو ذمہ دار بنایا ہے. ہر آدمی اپنی جگہ اپنے اپنے میدان میں اپنے اپنے فیلڈ میں ذمہ دار ہے. عورت اپنے فیلڈ میں ذمہ دار ہے، مرد اپنے فیلڈ میں ذمہ دار ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ دیکھو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر فرد سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر فرد ایک ذمہ دار ہے، اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والرجل راع على اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ. ایک مرد، ایک آدمی اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر ذمہ دار ہے اور اس کی اس ذمہ داری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اس سے باز پرس ہوگی. والمرأة راعیة على بیت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم. اور عورت اس کے شوہر کے گھر کے اوپر ذمہ دار ہے، اپنی اولاد کے اوپر ذمہ دار ہے اور عورت سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہر آدمی چاہے مرد ہو یا عورت ہو ذمہ دار ہے اور اس کی اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے، احسن طریقے سے ادا کرنا یہ ضروری ہے. جب ہم یہ مانتے ہیں کہ عورت ذمہ دار ہے گھر کے اندر ہونے والے کاموں کی اور مرد ذمہ دار ہے گھر کے باہر ہونے والے کاموں کا، تو دونوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے انجام دیں. اس ذمہ داری کو انجام دینے میں کوتاہی نہ کریں، تقصیر نہ کریں. اس لیے کہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ جو چیز ہمارے ذمے ہے، جو چیز ہمیں کرنا ہے، جو ہمارا کام ہے،
اگر ہم اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے، تو اس کے متعلق پوچھا جائے گا، ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر وہ چیز صحیح طور پر انجام نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ٹھہریں گے۔ یہ شریعت کا قاعدہ ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ شریعت کے اس قاعدے کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ معقل ابن یسار اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کا ذمہ دار بنایا، اس کے تحت کچھ لوگوں کو رکھا، وہ چند لوگوں کا ذمہ دار ہے، اس کی ایک رعیہ یا رعایا ہے، پھر وہ آدمی اس حالت میں مرتا ہے، اس حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ صحیح ذمہ داری نہیں نبھاتا ہے، ان کی صحیح ذمہ داری ادا نہیں کرتا، اس حالت میں اگر اس کی وفات ہوتی ہے تو ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، جنت ایسے آدمی کے اوپر حرام ہے۔ تو ذمہ داری صحیح سے ادا نہ کرنے کی وعید اس حدیث کے اندر سنائی گئی۔ ہر آدمی اس کی جو ذمہ داری شریعت نے بتائی ہے، اس کا جو میدان شریعت میں بتایا گیا ہے، اس میدان میں اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے اچھے انداز میں نبھانے کی کوشش کرے، جتنا دے سکتا ہے وہ اس کو نبھانے میں، اس کو صحیح طریقے سے انجام دینے میں وہ سب کچھ دے۔ اور اسی طریقے سے احادیث کے اندر عورت کو فضیلت سنائی گئی ہے، جو عورت اپنی ذمہ داری صحیح سے نبھاتی ہے، اپنی ذمہ داری صحیح سے ادا کرتی ہے، ایسی عورت کو احادیث کے اندر فضیلتیں بھی سنائی گئی ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبد الرحمن ابن عوف جس کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عفت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، 4 کام بتائے گئے۔ جو عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، یہ 4 کام جو عورت کرے گی، اس عورت سے کہا جائے گا، قیل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ یہ بہت بڑی فضیلت عورت کو سنائی گئی۔ اگر عورت اپنے گھر کی ذمہ داری صحیح طریقے سے انجام دیتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے اور اس کے گھر کی، اس کی اولاد کی صحیح دیکھ ریکھ کرتی ہے، تو ایسی عورت کے بارے میں اس حدیث کے اندر یہ فضیلت اور یہ اجر و ثواب سنایا گیا۔ تو شریعت نے مرد عورت میں سے ہر ایک کے لیے ایک دائرہ کار بنا دیا ہے، کام کرنے کے لیے ایک میدان، ایک مجال اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس میدان میں رہتے ہوئے صحیح طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلامی احکام اور اسلامی اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے توحید و سنت کے اوپر باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔